بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے یہ بات ذکر کریں گے طواف قدوم، طواف زیارت اور طواف وداع کسے کہتے ہیں اور ان کے خلاصتاً احکام و مسائل کیا ہیں، کیا یہ واجب ہیں، سنت ہیں یا فرض ہیں، اور کس پر واجب ہے، سنت ہے، فرض۔ تو یہ بات سمجھنے سے پہلے اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے کہ طواف کہتے ہیں خانہ کعبہ کے چاروں طرف 7 مخصوص طریقے سے گھومنا، یعنی 7 چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے، اور 7 دفعہ یہ مخصوص طریقے سے جب یہ چکر مکمل کر لے گا تو اس کا ایک طواف ہو جائے گا۔ تو بہرحال مزید انشاءاللہ طواف کے متعلق آگے ذکر کیا جائے گا۔ آج صرف اتنی ہی بات کہ طواف قدوم، طواف زیارت اور طواف وداع کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے طواف قدوم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جب بندہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے، اپنی رہائش وغیرہ کے انتظامات مکمل کیے، تو اس کے بعد سب سے پہلا کام حرم شریف میں حاضری کا ہوتا ہے۔ جب یہ حرم شریف میں حاضر ہو جائے تو بیت اللہ شریف پہ نظر پڑتے ہی یہ خوب دل جمی سے رو کر اللہ سے دعائیں مانگے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد طواف قدوم جو ہے یہ اس کا پہلا کام ہے۔ جس شخص نے حج افراد کا ارادہ کیا ہے یا حج قران کا، تو اس کے لیے طواف قدوم یہ سنت ہے۔ حج تمتع اور عمرہ کرنے والے، یعنی جو صرف عمرہ کے لیے آیا ہے، تو اس کے لیے طواف قدوم یہ سنت نہیں ہے۔ تو بہرحال جس نے حج افراد، یعنی اس نے احرام صرف حج کا باندھا ہے، اس میں عمرے کی ارادہ نہیں ہے، تو اب اس کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ طواف قدوم کرے۔ اور اگر کسی نے حج قران کا احرام باندھا ہے، حج قران کہتے ہیں کہ ایک ہی احرام کی نیت سے حج اور عمرہ کرنا، تو جس نے حج قران کا ارادہ کیا ہے تو وہ بھی پہلے اپنے حج قران کا عمرہ کرے گا۔ اب حج قران کو عمرہ مکمل کرنے کے بعد یہ پھر اس کے بعد طواف قدوم کرے۔ طواف قدوم کا وقت جو ہوتا ہے یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ تک کسی بھی وقت یہ طواف قدوم کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے حج تمتع یعنی کہ پہلے حج کے لیے علیحدہ احرام باندھے گا، عمرے کے لیے علیحدہ، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اگر کسی نے حج تمتع کا عام طور پر لوگ ہی، تو اس کے لیے طواف قدوم یہ سنت نہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے عمرے کی نیت سے گیا ہے تو اب اس کے لیے بھی طواف قدوم یہ سنت نہیں۔ بہرحال طواف قدوم میں رمل اور اجتباع اس صورت میں ہے کہ اگر اس کے بعد اس کے سعی صفا مروہ کا ارادہ ہے تو رمل اور اجتباع ہے، اگر سعی کا ارادہ نہیں تو بہرحال طواف قدوم یہ سنت ہے حج افراد اور حج قران کرنے والے کے لیے۔ اور طواف قدوم کا وقت مکہ میں داخل ہونے سے کے بعد وقوف عرفہ 9 ذوالحجہ تک کسی بھی وقت یہ کر سکتا ہے۔ اب دوسری جو صورت ہے، دوسرا جو طواف ہے وہ طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت یہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص طواف زیارت کے بغیر جو ہے آ جاتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ گویا کہ طواف زیارت یہ حج کے اندر رکن اعظم ہے، اور اس کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ 10ویں ذوالحجہ سے
12ویں ذوالحجہ تک یہ واجب ہے۔ اس میں تاخیر بھی کسی شرعی عذر کی بنا پر کر سکتے ہیں، یعنی 12ویں ذوالحجہ کے بعد بھی طواف زیارت کر سکتا ہے۔ جب بندہ حج کر لیا اور طواف زیارت کے وقت اس کے مخصوص ایام وغیرہ آگے کسی عورت کے، تو اس صورت میں وہ عورت طواف زیارت نہیں کرے گی، بلکہ اس کو مؤخر کرے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے خاص ایام آ گئے اور ادھر جو ہے اس کی فلائٹ جانے کا وقت بھی قریب ہے، تو فرمایا اس صورت میں اہل علم نے فرمایا کہ یہ وہاں کی انتظامیہ سے مل کے اپنی تاریخ میں تاخیر کر لے اور طواف زیارت لازمی کر کے جائے۔ طواف زیارت کے بغیر اگر یہ چلے گئے تو ان کا حج نہیں ہوگا، یعنی جس عورت کی مجبوری ہے، ماہواری آ گئی، تو اس پر بھی طواف زیارت معاف نہیں ہے، بلکہ وہ تاخیر کرے، اور اگر اس کے پاس رہائش کے لیے انتظامات نہیں تو کسی نہ کسی سے ادھار لے کر انتظامات کر کے اور کچھ تاخیر کر کے، چاہے فلائٹ جاتی ہے تو جائے، لیکن یہ اپنا جب تک طواف زیارت نہیں کی تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے۔ تو بہرحال طواف زیارت یہ رکن اعظم ہے، اور اس کا جو وقت ہوتا ہے یہ 10 ذوالحجہ سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ 12 ذوالحجہ تک واجب ہے، اور اس میں تاخیر مجبوری کی صورت میں کر سکتا ہے، یعنی 13، 14، 15 ذوالحجہ جب بھی۔ لیکن اس طواف زیارت کے بغیر اگر یہ مکہ سے اپنے وطن بھی چلا گیا تو پھر بھی اس پر فرض ہے کہ وہاں سے دوبارہ واپس آ کر طواف زیارت کرے۔ جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا اس پر احرام کی پابندیاں ہیں، میاں بیوی آپس کے لیے میں حلال نہیں ہوں گے۔ بہرحال دوسری قسم طواف زیارت کی ہے، اور تیسری قسم جو ہے وہ طواف وداع کی ہے۔ اس طواف وداع کو طواف صدر بھی کہتے ہیں اور طواف افاضہ اور طواف رخصت بھی کہتے ہیں۔ اور طواف وداع جب بندہ حج کے اعمال وغیرہ مکمل کر لیتا ہے تو اب اپنے وطن کی طرف جب یہ رخصت ہوتا ہے تو واپسی سے پہلے یہ بیت اللہ کے پاس جائے گا۔ سادہ سا طواف ہے، اس میں رمل اجتباء نہیں ہے، گویا کہ یہ آخری سلام بیت اللہ کو کر کے اپنے واپس آ رہا ہے۔ اب یہ جو ہے آفاقی پر واجب ہے، یعنی جو بندہ حج کر لیا اور اس کے بعد اب وطن کو رخصت ہو رہا ہے تو اس پر یہ طواف وداع واجب ہے، اور اس کا وقت یہی ہے کہ یہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے، یعنی حج کے اعمال مکمل ہوئے، اب اپنے وطن کو آ رہا ہے تو اس پر طواف وداع واجب ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ اپنے مخصوص ایام میں ہے، ماہواری شروع ہو گئی، تو اس کے لیے طواف وداع کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے بغیر بھی، یعنی باہری دروازے سے ہی دعائیں وغیرہ کر کے یہ مکہ سے رخصت ہو جائے تو آفاقی کے لیے طواف وداع یہ واجب ہے۔ گویا کہ طواف وداع یہ واجب ہے، طواف قدوم یہ سنت ہے، اور طواف زیارت یہ فرض ہے۔ طواف زیارت کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ طواف وداع عورت کی ماہواری کی صورت میں اس سے ساقط ہو جائے گا، اگر ماہواری نہیں تو وہ بھی اس پر بھی واجب ہے، وطن واپسی کے وقت بیت اللہ سے رخصت ہو، وہاں سے یہ طواف کرے۔ یہ سادہ سا طواف ہے، اس میں رمل اور اجتباء نہیں۔ بہرحال یہ طواف کی 3 جو مشہور قسمیں ہیں، اس کے علاوہ طواف کی باقی اور قسمیں ہیں جو پچھلے درس میں ذکر ہو چکی۔